بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میرے محترم بھائیو، آج ہم دو آیات سورہ حج کی جو اختتامی آیات ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے یہ گفتگو کریں گے، یاد دہانی ایک دوسرے کو کروائیں گے. اس حوالے سے ہم نے جو پچھلے سے پچھلا جمعہ تھا اس میں انہی آیات کی ایک مختصر تفسیر دیکھی تھی، لیکن اس میں آج یعنی اضافی نکات اور بہت سی اور چیزیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے ہم ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے. سورہ حج کی آیت 77 اور 78 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کن سے کیا ہے؟ اہل ایمان سے. اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے اور آگے جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بعینی ایمان کا لازمی حصہ ہے. رکوع کرو، سجدہ کرو. ایک مسلمان جو اچھا یعنی جو مومن ہے وہ تو یہ کام کرتا ہوگا. تو ایک مومن کو خطاب کر کے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آگے ایسے کاموں کا حکم دے رہے ہیں جو کہ ایمان کے اندر شامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کر کے اس کو کافی نہ سمجھ لے کہ اب میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے جن کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ ایمان کافی نہیں کہ یہ کام کرنے تم مومن ہو، آگے یہ کام کرنے ضروری ہے. کن کاموں کا حکم دیا؟ 4 باتوں کا. ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ نہایت کر نماز کا ذکر ہے. نماز کے حصے کے طور پہ انہیں نماز کا ذکر کیا، لیکن نماز کا نام لے کے نہیں بلکہ اس کے 2 ارکان کا ذکر کر کے. اور 2 ارکان ایسے ہیں جو کہ اللہ کے آگے جھکنے کی جگہ ہیں. ایک دفعہ آدمی کچھ یعنی قدرے جھکتا ہے، دوسری دفعہ بالکل اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے. حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سب سے قریب اپنے رب کے جو بندہ ہوتا ہے
اس حالت میں جب کہ وہ سجدہ اس نے کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ حالت سجدے کی، اس سے پہلے رکوع، ان دو حالتوں کا، دو ارکان کا ذکر کر کے نماز کی طرف اشارہ کیا گیا، نماز کا ذکر کیا گیا. ارکعوا واسجدوا، اور پھر واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب اپنے رب کی عبادت کرو، یہ اسی جو پہلی دو چیزیں ہیں وہ اسی کا حصہ ہے نا. یعنی رکوع سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا، اس کے حصے کے طور پہ رکوع سجدہ کرنا وہ اپنے رب کی عبادت کرنے میں شامل ہے. تو اس سے پھر کیوں اس کا علیحدہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا؟ اگر صرف کہا جاتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں رکوع سجدہ کے اندر شامل تھا، لیکن خاص طور پہ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، اس کی حیثیت بتانے کے لیے سب لوگ آگے، اور ابراہیم صاحب، بلال صاحب بھی آگے. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی خاص طور پہ کوئی اہمیت ہے، ذکر کیا جا رہا ہے. سب لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں لیکن ان کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے. تو عبادات میں جو نماز کی حیثیت ہے اور نماز میں جو رکوع سجدے کی حیثیت ہے، اس کو یہاں پر خوب اجاگر کیا جا رہا ہے. اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے عبادت سے پہلے علیحدہ سے نماز کا حکم دیا گیا. عبادت میں اہم ترین جو چیز ہے اس کا ذکر کیا، اہم ترین عبادت نماز، باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. اور پھر اس کے اگلا جو حکم ہے وہ فعل الخیر، خیر کے کام کرو، خیر کرو. اس میں جو پہلا حکم عبادت کا ہے وہ بھی شامل ہے. آپ دیکھیں دوبارہ سے، یعنی پہلے خاص چیز، پھر اس سے عام، پھر اس سے عام ذکر کیا گیا. پہلے خاص نماز کا ذکر کیا، اس میں رکوع سجدے کا، پھر اس سے عام چیز ذکر عبادت جس میں کہ نماز شامل ہے، اور پھر خیر کے کام جس میں کہ عبادت جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، خیر کے کام کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر جو اللہ کی عبادت کرنا، خاص طور پہ نماز اور عام تمام عبادات، ان کی اہمیت اس سے سامنے آتی ہے کہ جو خیر، جب کہا جاتا ہے خیر کے کام کرنا، اس میں جو یعنی عبادت کو نمایاں ترین مقام حاصل ہے. باقی اس میں باقی سارے خیر کے کام اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی عبادت وہ اس کے اندر اس کی اہمیت اس کے اندر آتی ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ چار حکم دے کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ چار کام کرو، لعلکم تفلحون، تو تمہیں کیا ملے گا؟ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیابی حاصل کر لو. یہاں پہ لعلکم کیوں کہا گیا؟ یعنی شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ بندہ جو بھی اپنی عبادت کرے اس کو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ میری عبادت قبول ہوئی. اپنے آپ کو کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بندے کے عمل کی قدر کرتے ہیں، لیکن آدمی کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی عبادت قبول نہ ہو. وہ نیک کام کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے اور بعض دفعہ اس کی نماز جو ہے وہ صرف یعنی آدھی نماز قبول، 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، 9واں قبول ہوتا ہے، 8واں ہوتا ہے، اور آخر پہ آپ نے فرمایا آدھی نماز قبول ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ بالکل ہی نماز قبول نہ ہو. رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنی راتوں قیام کرنے والے ہیں جن کو ان کے رات کو قیام کرنے سے صرف رت جگہ ان کے ہاتھ آتے. رات کو جاگا، تھکاوٹ ہوئی، بس باقی کچھ بھی اللہ کے قبول نہیں ہو. ممکن آدمی نیک عمل کر رہا ہے، ظاہری طور پہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن دل میں کھوٹ جو ہے یا غیر اللہ کے اس میں کا ارادہ ہے، یا اس کی عبادت کا یعنی روح مفقود ہے، خشوع بالکل نہیں ہے مثلا، تو اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس کا عمل اللہ کے ہاں غیر مقبول ٹھہرے. اس بات سے ہمیشہ بندہ ڈرتا رہے، جتنے بھی نیک عمل کرے، جتنے بھی وہ اپنے تئیں یعنی کوشش کر رہے ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں نہ ہے کہ اس کو کبھی اپنے آپ کو یہ گارنٹی نہیں اس کے یعنی دینی چاہیے کہ میرا عمل تو قبول ہوا ہی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر جب کر رہے تھے، اس ٹائم پہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا.
کہ اللہ اے ہمارے رب ہمارے سے قبول فرمانے. اور سیگا کیا ہے؟ تقبل، یعنی ایک عربی میں لفظ ہے اقبل، کہ اللہ قبول کر لے. تقبل اس میں ایک زائد معنی ہے. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ اپنی مہربانی سے قبول کر لے. میرا عمل اس لائق نہیں ہے کہ میں یعنی لازمی ہے آپ کے لیے قبول کرنا. اپنی اے اللہ اپنی خاص مہربانی سے، اپنی رحمت سے آپ میرا عمل قبول کر لیں. حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اخلاص ظاہر اعلیٰ ترین درجے پہ، اس سے اوپر تو سوچا نہیں جا سکتا حضرت ابراہیم کا ہوگا. پھر بھی ان کو یہ فکر ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کوئی نیک عمل کریں تو اترانے لگ جائیں کہ ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا. ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے یعنی مردود نہ ہو جائے. اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے. لعلکم تفلحون. تفلحون اس لفظ پہ کچھ ٹھہرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلاح یعنی کامیابی. ایک جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کی تشریح کے لیے ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، کہ غریب القرآن یعنی جو قرآن کے مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی لکھی ہے، جو 502 ہجری میں فوت ہوئے. اس کتاب کو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس کتاب میں المفردات میں امام راغب اصفہانی فلاح کا جو معنی لکھتے ہیں وہ قابل غور ہے. وہ لکھتے ہیں فلاح کیا چیز ہے؟ الظفر و ادراک البغیہ. پہلے ایک عام بات کرتے ہیں کہ فلاح یہ ہے کہ انسان جس چیز کی اس کو خواہش ہے، جو پانا چاہتا ہے اس کو پا لے. انسان کامیاب ہو جائے اور جس چیز کو پانا چاہتا ہے اس کو پا لے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاح کی دو قسمیں، ایک دنیا میں فلاح اور ایک آخرت کی فلاح. دنیا کی فلاح پہلے وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحیات الدنیا، کہ ایسی سعادتوں کو پا لینا جس سے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، خوشگوار ہو جائے. یہ جو تعریف ہے یہ دنیا میں یہ جو کامیابی ہے کس چیز سے ملتی ہے؟ یعنی کہ آدمی کی زندگی یہ نہیں کہ اور پرتعیش ہو جائے بلکہ خوشگوار ہو جائے، مزہ آنے لگے اس کو زندگی کا، دل میں سکون چین ہو جائے. کس چیز سے ملتی ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی سے ملتی ہے. یہ مال و دولت سے ایک گاڑیاں کیا جہازوں کی بھی پورا فلیٹ ہو، اس سے یہ چیزیں نہیں ملتی. ورنہ کیا جن لوگوں کے پاس بہت بہت پیسہ ہے، کیا کبھی ان کو سونے کے لیے نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی، کوئی بیچاری نہیں ہوتی، ان کو کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یا یہی کہ ان کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان میں سے دین سے دور ہیں. تو صرف مال و دولت اس سے کوئی آدمی کو چین سکون اس سے نہیں ملا کرتا. جو ملتا ہے سکون ملتا ہے، جو اصل میں خوشگوار زندگی ملتی ہے وہ صرف اللہ کی غلامی سے ملتی ہے. بس جتنا زیادہ بندہ اللہ کا غلام ہوگا اتنا ہی زیادہ چین کی زندگی گزارے گا، چاہے اس دنیاوی مال و اسباب کم بھی ہوں. تو یہ دنیا میں بھی کامیابی چاہیے تو اور سے اور مال و دولت نہیں بلکہ اللہ کی غلامی میں بندہ آگے بڑھے. ساتھ ساتھ دنیا اللہ نے حکم دیا اس کو یعنی حلال رزق طلب کرنے کا، لیکن یہ سمجھنا کہ میں جتنا زیادہ کماؤں گا اتنی زیادہ میں اچھی زندگی گزاروں گا، پاکیزہ خوشگوار زندگی. تو یہ ایک صرف وہم ہوتا ہے. اور جو بندے خودکشی کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے یعنی دولت جو ہے اس کے انبار ہوتے ہیں، گننا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایسی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ جا کے خودکشی کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کئی ایسے ہمارے سامنے قصے ہوتے ہیں. اور کیا ایسا نہیں ہوتا ایک بندہ جس کے پاس بے حساب مال و دولت ہو، وہ جاتا ہے کہیں اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ گھر سے چلی گئی، بیٹی بھاگ گئی. سب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کیا کچھ سعادت والی زندگی ہے؟ دوسری طرف اس کے دولت کے انبار نہیں ختم ہوتے. تو الغرض کہ یہ چیزیں سعادت نہیں دیتی. اصل میں اللہ کی غلامی جو ہے وہ بندے کی زندگی میں سعادت لے کر آتی ہے، خوشیاں لے کر آتی ہے. دوسرا اس کے آگے وہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ آخرت، دوسری قسم فلاح کی آخرت کی فلاح. اس میں کیا چیز آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں 4 چیزیں آتی ہیں. ایک بقا جس میں کہ فنا نہ ہو، بقا بلا فنا. اور دوسرا ایسی تونگری غنا بلا فقر، ایسی یعنی تونگری جس کے
بلا فقر، بغیر فقر کے تونگری، یعنی وہاں جنت میں ایسی تونگری ہوگی جس میں کہ فقر و فاقہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ آج پیسہ ہے کل پھر چھن جانے کا خوف ہو، یا پھر بندہ جو ہے وہ مفلوق الحال ہو گیا، وہ تونگری جس کے بعد ہمیشہ تونگری ہی رہنی ہے، بے نیازی ہی رہنی ہے۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں عز بلا ذل، ایسی عزت اس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بڑے نام نہاد عزتیں ملتی ہیں، جب تک سوٹی پاس ہے تو وہ کہنے کو بڑی عزت ہے، اور جس دن وہ سوٹی چلی گئی منصب ختم ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اور پھر اس کا جو اور ہی کچھ حال ہوتا ہے، یعنی یہ جھوٹی عزتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جنت کی عزت ایسی ہی نہیں ہے، وہاں ایسی عزت ہے جس کے بعد جس کے ساتھ کوئی ذلت نہیں۔ اور اسی طرح علم بلا جہل، علم جس میں کہ جہل نہیں ہے، انسان یہاں پر بڑا عالم بھی بن جائے، بہت کچھ سیکھ لے، نالج حاصل کر لے، لیکن کوئی بعید نہیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ارذل العمر کہ اس کو اپنے بچوں کو بھی پہچاننا اس کے ممکن نہیں رہتا ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جیسے اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، انسان یہاں جو فن خان بنتا ہے، تو لیکن جنت کیا ہے کہ وہاں جو کچھ بندے کو پتا ہوگا اس کبھی وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کا علم، وہ جو اس کو پتا چلے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، کوئی ایسی حالت نہیں آئے گی کیفیت کہ اب جاننے کے بعد پھر وہ انجان ہو گیا، پھر وہ جاہل ہو گیا۔ تو یہ تعریف لکھی ہے انہوں نے فلاح کی، دنیا اور آخرت کی فلاح کی۔ یہ میرے اور آپ کے لینے کی چیز ہے، فلاح جو ہے اس کو حاصل کرنا، ہر کوئی چاہتا تو ہر کوئی فلاح حاصل کریں، کامیابی، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس کا راستہ اپنانے والے، اس کی کوشش کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنا دے، یعنی وہ لوگ جو کہ صحیح طریقے سے فلاح کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے کے دنیا آخرت کی فلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت، اس سے اگلی آیت میں رب العالمین آخری جو سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 78، اس میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو تم اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد اصل میں کسی کے مقابلے میں اپنی توانائی پوری صرف کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے پوری کوشش کرنا کسی کے مقابلے میں۔ جہاد کا لفظ جب قرآن حدیث میں آتا ہے تو جو اول ترین چیز ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے وہ اللہ کی راہ میں اپنی پوری شرائط کے ساتھ جو اسلام نے ضابطے متعین کیے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد، قتال کرنا، لڑائی کرنا، یعنی اول ترین چیز جہاد کی جو سب سے بلند صورت ہے وہ یہ۔ باقی جہاد میں یقیناً اور بھی چیزیں شامل ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا المجاہد من جاہد نفسہ، تو مجاہد در حقیقت وہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ تو یہاں یہ نہیں کہ مجاہد صرف وہ ہے، مجاہد وہ جس نے بس صرف اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا، بلکہ علماء نے کہا کہ اصلی جہاد جو بڑا جہاد ہے وہ تو وہی ہے جو جس میں کہ لڑائی کی جائے، اور یعنی غیر دشمنوں کے خلاف، لیکن جو ایک وہ جہاد کرنے والا ہے اس کو اس حدیث میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہو اسی کو کافی نہ سمجھ بیٹھنا، اس کی تکمیل تب ہوگی، تمہارے جہاد کا پورا ثمرہ تب ملے گا۔ ایک طرف تم میدان جہاد میں ہو لیکن اپنے نفس کو آمادہ کرو، اس کے نفس کے خلاف بھی جہاد کرو کہ جو اللہ کی اطاعت ہے اس پر اس کو مجبور کرنا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلنے نہیں دینا اپنے نفس کو۔ مراد یہ کہ اصلی اطلاق اس لفظ کا جب سیاق و سباق کے بغیر ہے، ہم کہ فلاں بندہ مجاہد ہے، فلاں مجاہد ہے، وہ جہاد پہ گیا ہوا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ فلاں جو ہے وہ لڑائی پہ، یعنی کافروں کے خلاف یا جو دشمنوں کے خلاف وہ جنگ پہ گیا ہوا، اس کے اپنے اسلام میں پورے اصول و ضوابط جو ہم تعین کیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث جو کہ مشہور ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، ایک روایت مشہور ہے، اور اس میں اس معنی کے خلاف وہ بات جاتی ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے، یعنی اس حدیث میں یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس روایت کا کہ بڑا
چھوٹا جہاد گویا کہ جو غزوہ تبوک اس کو چھوٹا جہاد کہا گیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑے جہاد، یعنی وہ جہاد تو ختم ہو گیا، اب جہاد بالنفس باقی ہے، تو وہ زیادہ بڑا جہاد ہے، ہم اس کی طرف پلٹ ہے. لیکن یہ غلط بات ہے. یہ حدیث اگرچہ کہ کئی لوگوں میں بڑی مشہور ہے، لیکن یہ ثابت شدہ نہیں ہے، ضعیف حدیث. تو اصل میں بڑا جہاد تو وہی ہے، بڑا جہاد جو ہے وہ جو کافر کے خلاف لڑنا ہے، اس کو اس حدیث میں چھوٹا جہاد کہہ دیا گیا اور جہاد بالنفس کو بڑا جہاد. الٹ ہو گیا. یہ اس طرح سے ترتیب نہیں ہے اسلام میں. تو جو اول ترین جہاد ہے، یا جو کہہ لیں گے جہاد کی جو بلند ترین صورت ہے، وہ یعنی دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد سے مسلمانوں کو منع کیا ہوا تھا مکہ میں کہ جو بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن آگے سے وہ قتال نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورۃ النساء میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک اجازت دے دی گئی جہاد کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اجازت کس کی دے دی گئی؟ کہ وہ مقابلے میں جہاد کر سکتے ہیں. جب کافر ان کے خلاف جہاد کرے گا، جہاد نہیں، جب وہ یعنی لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، تو اس کے مقابلے میں یہ لڑائی کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی. اور یہ تیسری اسٹیج ہے جو ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں جو حکم دیا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہاں پر جیسے جہاد کا حق ہے تو اس طرح سے جہاد کرو. یعنی یہاں پر یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ اگلا تم پر اٹیک کرے گا تو تم نے اس کے حق میں صرف دفاعی جہاد کرنا ہے، بلکہ یہاں کہا گیا حق جیسے حق ہے جہاد کا اس طرح تم جہاد کرو. تو پورے طور پہ جہاد کا یہاں پر حکم یہاں دیا گیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. آگے فرمایا هو اجتباکم، وہی ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے. وہی ہے کون ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. کس کو چن لیا ہے؟ اس میں دو طرح سے اس آیت کی تفسیر کی گئی. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. تمہیں سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کی امامت میں دین کو قائم کرنے کے لیے، جدوجہد کے لیے، جہاد کے لیے صحابہ کرام کا چناؤ کیا. صحابہ کرام کو شرف اللہ نے بخشا، ان کا چناؤ کیا کہ یہ ان کے نبی کے صحابہ ہوں گے، ان کے ساتھ وہ دین کی نصرت کا کام کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. ایک بندہ جو جیسے آج کل بڑی زبانیں دراز ہوتی ہیں، جو بندہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، اصل میں کس کی تنقید وہ کرتا ہے؟ بیجے اللہ تعالیٰ فرمانے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہیں چن لیا. اللہ نے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ایسے ہی بائی چانس نہیں آ گئے. اللہ نے ان کا چناؤ کیا کہ یہ لوگ اس کے حقدار ہیں کہ یہ نبی میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس صحبت کا حق ادا کر دیا. یعنی صحابہ کرام نے جس طرح دین کے لیے محنت کی، جدوجہد کی، جہاد کیا، تبلیغ کا کام کیا، بعد میں آنے والا کوئی دور ایسا نہیں جس نے اس طرح سے یہ کیا. ان کی فضیلت کو، ان کے مرتبے کو کوئی بندہ بعد میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے حق ادا کر دیا نبی علیہ السلام کی صحبت کا. تو اب ایک بندہ کہ صحابہ کرام وہ تو ایسے ان پہ انگلی اٹھائے تو بہت خطرناک بات ہے. ان کا جس نے چناؤ کیا انگلی اس کی طرف جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. صحابہ کرام عدول، اللہ نے ان کو یعنی ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسری جو اس میں دوسرا معنی اس آیت کا بیان کیا گیا هو اجتباکم، اس سے مراد پوری امت محمدیہ. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو، اے نبی علیہ السلام کی امت، تم لوگوں کو چن لیا ہے. اور یہ معنی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 115 میں، 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم کیا کام کرتے ہو؟ امر معروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو.
تو اس آیت میں جو فرمایا گیا اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس چننے کی تفصیل اس سورہ آل عمران کی آیت میں آئی کہ اس نے تمہیں چن لیا، سب لوگوں سے بہتر بنایا. جو نبی ہمارے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر الانبیاء، سارے انبیاء میں سے بہترین، اور ان کی جو امت ہے اس کو خیر الامم قرار دیا گیا، یعنی ساری امتوں میں سے بہترین. لیکن اللہ نے جو چناؤ کیا اس امت کا ساری امتوں پر سے بہترین، اس کی کچھ شرطیں لگائی ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت میں بیان کی. یعنی ہم کہیں کہ فلانا جو بندہ ہے وہ بہت ہی نفیس انسان ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ برائی کو ان سے یعنی جہاں ضرورت ہے مدد کرتا ہے، برائی کو روکتا ہے. اس طرح آگے اس کی صفات بتائی گئی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ نفیس انسان ہے کیونکہ یہ سب کام کرتا ہے. اب کل کو وہ کام کرنا چھوڑ دے تو کیا وہ لقب جو اس کے لیے استعمال کیا گیا تو اس میں پورا آئے گا؟ پھر یہ صرف ایک یعنی مثال بات قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا، سب سے امتوں سے بہترین، اور ساتھ بتایا تم بہترین امت ہو کیونکہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. اب اگر وہ کام نے چھوڑ دیے کرنے، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اور تیسرا کام تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، اس کو چھوڑ دیا. یہ ضروری نہیں کہ تینوں کو چھوڑا، ان میں سے کوئی ایک کام بھی چھوڑ دیا. یعنی خیر امت اس کی شرط کیا ہے؟ اس میں اس جو لقب میں اپنے یہ لقب، یہ جو اللہ تعالی نے تاج ایک ہمیں دیا کہ تم خیر امت ہو، یہ کب ہمارے پر پورا آئے گا؟ اس میں شامل رہنے کے لیے، اس عزت کو اپنانے کے لیے ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ پر ایمان لے کر صرف اللہ پر ایمان لائیں، خود نیک کام کریں لیکن برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیں، تو پھر خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے. تو کام کرنے پڑیں گے تینوں، جیسے امام مجاہد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ تم خیر امت ہو اس شرط پر کہ تم تینوں کام کرو گے، پھر تم خیر امت ہو. تو اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو اللہ نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، صرف خود نیک نہیں بننا، تؤمنون باللہ کافی نہیں ہے، بلکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا لازمی ہے. تبھی خیر امت میں ہم شامل ہوں گے. جس کی جتنی جہاں تک بس چلتا ہے، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، آخری دم تک یہ کام جو ہے اس کو جاری رکھیں. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ اس کی جو شرائط ہیں سورہ آل عمران بیان کی وہ پوری کرنی. تو یہ دو معنی هو اجتباکم میں بیان کیے گئے، یا صحابہ کرام سے خطاب ہے یا پوری امت سے خطاب ہے. آگے اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں حرج، کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی. اس کی کچھ پچھلے درسوں بھی ہوئی. وما جعل، اس نے نہیں رکھی، وما جعل علیکم، تم پر نہیں رکھی، کس میں؟ فی الدین، الدین میں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ پہلے وجاہدوا، جہاد کی بات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جو قاعدہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ خاص جہاد کے حوالے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو الدین کے حوالے سے بیان کیا. اس قاعدے کو الدین، اس کو کہتے ہیں الاستغراقیہ، یعنی یہ گرامر میں اس کو یہ جو الف لام لگا ہوا ہے نا الدین سے پہلے، اس کو کہتے ہیں استغراقی، یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز کو سنبھال لیتے. دین کے سارے احکام میں، سارے پہلوؤں میں. بات پہلے جہاد کی ہوئی، لیکن اب یہ قاعدہ کس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے؟ دین کی ہر چیز کے حوالے سے، کہ اللہ نے دین میں، دین کے کسی بھی پہلو میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ بھی من حرج نکیرہ جو ہے وہ نفی، سیاق النفی، یہ بھی گرامر کی بات ہے لیکن اس کا نتیجہ واضح ہے. اس کا معنی ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کی تنگی نہیں رکھی. کوئی، اللہ نے دین کے کسی بھی پہلو میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. اب ایک طرف میرے بھائی یہ آیت کیسے قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ نے پورے دین میں کہیں بھی تمہارے لیے کسی بھی یعنی اللہ نے پورے دین میں کوئی بھی تنگی تمہارے لیے نہیں رکھی. اور دوسری طرف اگر ایک بندہ یہ کہ دین
آج کل جیسے آج کل کا میڈیا ہے، معاشرتی یعنی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اسی کو فروغ دیتے ہیں، یہ چیزیں پھیلاتے ہیں کہ بھی دین ہاں اچھا ہے، دین خوبصورت ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. عمل کرنا میں تیار ہوئے تو بڑا مشکل. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ دین میں اسے کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے، کس کی بات مانے؟ کھوٹا بندہ کہہ رہا ہے دین تو بہت مشکل ہے، دین میں تو تنگیاں ہی تنگیاں. دین اختیار کرو گے پھر زندگی بس تم نے کیسے گزارنی ہے، زندگی تمہاری انتہائی پھر اجیرن ہو جائے گی، کٹھن زندگی گزرے گی. اللہ فرمانے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ کا فرمان سچا ہے، اس کا سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں. میں اور آپ یعنی جو بھی دین کے احکام ہیں نا، کسی میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی. فجر کا وقت مشکل لگتا ہے، صبح کا ٹائم ہے، یعنی تھوڑی سی نیند ہوئی ہے، کبھی نیند آ رہی ہے، دل چاہ رہا سو جائے، تو اس وقت فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی. ایک ہے بندے کی عمل میں کچھ کوتاہی ہو جائے، وہ یعنی کبھی اس سے کوتاہی ہو گئی، لیٹ ہو گیا، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیوں رکھ دی نماز، یہ تنگی ہے نا، وہ دین میں تنگی محسوس کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز اتنی صبح اس وقت سونے کا ٹائم ہو جاتا، مزید سونے کا ٹائم مل جاتا. تو یہ جو عقیدہ ہے بہت ہی خوفناک عقیدہ ہے، خطرناک عقیدہ ہے. ممکن ہے انسان کو کفر تک پہنچا دے. اس کے درجات جس قدر تنگی ایک آدمی محسوس کرے گا دین میں، اتنا ہی زیادہ وہ کھوٹا ہے، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، اور ممکن ہے کہ زیادہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ چیز کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ایک بچی پردہ کرتی ہے لیکن اس کو مصیبت سمجھتی ہے. ایک مصیبت آپ کہ پردہ تو میں کر رہی پوری طرح پردہ کرتی ہے، لیکن اس کو مصیبت سمجھ کر کر رہی ہے کہ اللہ نے کیا حکم نازل کر دیا. اور دوسری لڑکی ہے، دوسری بچی جو کہ پردے میں اس سے کچھ یعنی کوتاہی ہوتی ہے، پردے میں اتنی پکی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں شرح صدر ہے، پوری طرح سے اس کو اطمینان ہے کہ پردہ نعمت ہے، تنگی نہیں ہے، پردہ ہے نعمت. ہاں میرے عمل میں بعض دفعہ کوتاہی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نعمت ہے، تنگی نہیں. یہ جو دوسری لڑکی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ خیر کی راہ پہ ہے بجائے اس کے جو پہلی ہے جو کہ دین میں تنگی کے محسوس کر کے اس پہ عمل کر رہی. اسی طرح دین کے سارے احکام، حلال کمانے حرام کے رستے بہت کھلے نظر آ رہے ہیں. حرام کا بس آپ نے اوکے کرنا اور اتنا مال آ جانا. اس وقت انسان سوچے یار یہ حکم نہ ہوتا نا، یہ اس کی حرمت نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا ہے. یہ دین میں اتنی پابندیاں، بہت خطرناک چیزیں. دو الگ چیزیں میرے بھائیو. یعنی عمل میں کچھ کوتاہی اور کم بات ہے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ کہ بھی دین میں تنگی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اس کو اپنے آپ کو پوری طرح ہم نے تیار کرنا ہے، یہ عقیدہ بنانا ہے کہ دین کوئی تنگی نہیں ہے. اس میں دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی، اور یہ بات رب کریم نے کئی جگہوں میں بیان کی ہے اور مقامات پہ بھی کہا دی. ایک جگہ ہم اس میں صرف دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا، اور وہ ارادہ نہیں کرتے تمہارے ساتھ مشکل کا. اس آیت میں 3 باتوں پہ غور کریں. یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتے ہیں. فعل عربی میں 2 طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور مضارع. ایک ماضی ہے پاسٹ ٹینس، اور دوسرا جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے عربی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. یعنی یرید اللہ، اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ اس وقت نہیں کر رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت ارادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے. تو ماضی مستقبل دونوں کا اس میں ذکر آیا. اللہ رب العالمین جب دین نازل کیا اس وقت بھی اور قیامت تک اللہ کا طریقہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. تو جو فعل ہے اس پہ غور کریں، وہ حال اور مستقبل دونوں پہ محیط ہے. دوسری بات یرید اللہ بکم اليسر، یہ جو الیسر جیسے پہلے ذکر کیا یعنی ہر قسم کی آسانی، ہر چیز میں ہر پہلو سے آسانی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس کا ارادہ کرتے ہیں.
اور پھر تیسری بات ہے کہ آخر میں جو نفی کی گئی ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ کیا یہ کہنا کافی نہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں؟ یہ کہنا کافی نہیں، جبکہ اللہ نے آگے یہ بھی کہا مشکل کا ارادہ نہیں کرتے، مشکل اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو فائدے بیان کیے، جو آگے لفظ جملہ آیا اضافی، ایک فائدہ تو تاکید ہے، آسانی کا ارادہ کرتے ہیں مشکل کا ارادہ نہیں کرتے، پہلی بات کی اس میں تاکید ہے۔ دوسرا فائدہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ مثلا کسی ٹیچر کو یہ کہا جائے، یہ اصول پرنسپل کہے یا کوئی نظام ہو کہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ آسانی کرنی ہے، اب وہ 10 دفعہ آسانی کرے اور 2 دفعہ مشکل کرے، تو کیا اس کو یہ ٹیچر کے بارے میں کہا جائے گا؟ ٹیچر کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیچر آسانی کرنے والا ہے۔ اگر اس کو پوچھا بھی جائے وہ کہہ سکتے آپ نے کہا تھا آسانی کرو، تو میں نے 10 دفعہ آسانی کی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں، ہاں 1-2 دفعہ مشکل بھی کر دی، یعنی اس پہ یہ جملہ صادق آئے گا کہ یہ بندہ آسانی کرنے والا ہے، کیونکہ عمومی کام، عمومی طریقہ اس کا آسانی کا ہے۔ تو یہ جو 2 دفعہ مشکل ہے نا، اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ ایک عام معاملہ آسانی کا ہے، ہاں لیکن 100 دفعہ آسانی اور 1 دفعہ مشکل بھی ہو گئی، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی، ایسی آسانی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں جو آسانی ہی آسانی، مشکل 10 دفعہ 100 دفعہ کروڑ دفعہ آسانی کے بعد 1 دفعہ مشکل کر دیں اللہ تمہارے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کی مشکل کی نفی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ ولا یرید بکم العسر، اس قاعدہ کلیہ کو جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ایک حدیث اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، بلا شبہ دین آسانی ہے۔ اس حدیث کے بھی الفاظ پہ غور کریں۔ نبی علیہ السلام کا جو بیان کا طریقہ تھا، نہ ان سے پہلے کسی کا تھا نہ قیامت تک کسی کا ہو سکتا ہے، خوبصورت ترین، بہت ہی فصیح بلیغ طریقے سے آپ، جو انسانوں میں آپ نبی علیہ السلام کے کلام سے بہتر کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے ایک جملے میں آپ نے بیان کیا ان الدین، پہلی بات تو یہ کہ تاکید کا صیغہ ان، بلا شبہ، الدین جیسے پہلے بیان کیا نا، الدین سارا کا سارا دین، بلا شبہ سارا دین کیا ہے؟ یسرن، آسانی ہے۔ ایک ہے آپ کہیں زید عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اور دوسرا ہے کہ زید عدل ہے، اس میں دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک یہ کہ زید عادل ہے، عدل کرنے، دوسرا ہم کہیں زید عدل ہے، یعنی دوسرے لفظ کا مطلب جملے کا کیا ہوگا کہ وہ سراپا عدل ہے، کہ وہ پورا سر سے لے کے پاؤں تک وہ عدل ہی عدل ہے۔ تو یہ مبالغت، انتہائی مبالغت کا ایک صیغہ ہوتا ہے کہ بھی اس میں اس کے علاوہ، عدل کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو یہاں یہ صیغہ استعمال کیا گیا ان الدین یسرن، تو بلا شبہ دین آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے اس میں۔ تو ایک طرف نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، اور دوسری طرف یہ جو میڈیا اور اتنا لوگوں کے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں یعنی بٹھانے کی کوشش کی ہے دین پیچیدہ مشکل، زندگی دین پہ عمل کرو، کہتے ہیں دین تو ٹھیک ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، یعنی دین پہ اس وقت تو قابل ہے، اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو پھر زندگی گزارنی یعنی مشکل ہے۔ یا کہا جاتا ہے دین اس دور میں تو ٹھیک تھا، آج کل اس پہ کیسے عمل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دور بھی آنے والا ہے، اس کے لیے بھی احکام نازل کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو جو دین اس وقت ٹھیک تھا وہ دین اب بھی ٹھیک ہے، اور یقیناً اس میں اس وقت جو آسانیاں تھیں اب بھی آسانی۔ اس حوالے سے ایک اہم تنبیہ، یعنی دین میں جو آسانی کی بات ہے یہ ہے کہ یہ جو دین میں آسانی، جو کہ یہ تو صرف دو یعنی ایک آیت ایک حدیث کافی بیان کی گئی، اس کے علاوہ بھی کئی اس میں نصوص ملتے ہیں۔ یہ جو ہمیں قاعدہ بتایا گیا کہ دین آسانی ہے، تو یہ آسانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معیار کون مقرر کرے گا؟ دین میں جو آسانیاں ہیں اس کا کون معیار مقرر کرے گا؟ میں اور آپ، ہر بندے کو جو آسانی لگے وہ اختیار کر لے گا؟ یہ دین میں آسانی کا مطلب ہے؟ دین میں آسانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو دین نازل کیا اس میں
دین آسانیوں کے ساتھ ہی نازل کیا گیا. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے نت نئی چیزیں ایجاد کر لیں اور جب کوئی پابندی کی دین پہ بات ہو کہ یہ دین میں کرنا فرض ہے ہم کہ نہیں. دین تو آسان ہے، دین آسان ہے، یہ معنی نہیں آسانی کا. جیسا کہ بہت دفعہ یعنی دین میں آسانی کے نام پہ باور کرایا جاتا ہے کہ جو فرض کام ہے، واجب کام ہے، اللہ نے لازمی کیے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے بندہ، یعنی دین میں آسانی. اور جو حرام کام ہے ان کا ارتکاب کرنے سے روکا جائے، اتنا بھی دین سخت نہیں ہے، یہ دین آسانی ہے. تو دین میں آسانیاں وہ ہیں جو اللہ رسول نے بتا دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. آسانیاں صرف وہیں اور وہیں تک ہی رہنا. آسانیوں میں مثلا ہمیں بتا دیا کہ ظہر مثلا مغرب عشاء کی نماز جب سفر میں ہو تو جمع کر سکتے. دین میں آسانی ہے، سفر میں آپ جائیں یا کوئی اور بھی ایسی مجبوریاں ہیں جس کی بنیاد پہ مغرب عشاء جمع کی جائے، ظہر اثر جمع کی جا سکتی ہے، مغرب عشاء جمع کی جا سکتی ہے. لیکن اب ایک آدمی کے دین میں آسانی ہے تو میں تو مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں جمع کروں، اور فجر کی زیادہ ضرورت ہے جمع کرنے کی، سونے کا ٹائم ہے. تو اب یہ آسانی کیا قابل قبول ہوگی؟ یہ تو اس کے منہ پر ماری جائے گی. یہ آسانی نہیں ہے. دین میں آسانی رکھ دی گئی. دیکھو آسانی ہے مغرب عشاء اکٹھی کر سکتے ہو، تمہیں سفر میں ہو جمع کرنے کی جائے تو کوئی اور مشقت ہے، مشکل آ گئی، تم نمازوں کو جمع کر سکتے ہو. لیکن تمہاری اپنی منمانی آسانیاں دین میں نہیں چلیں گی. آسانیاں وہی ہیں جو اللہ رسول نے بتا دی. قرآن سنت نے آسانی کا دائرہ کھینچ دیا. اگر ہم آسانیوں کو اپنانا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ دین کا علم سیکھیں، دین کو پہچانیں، احکام ہیں کیا، تو ان احکام میں ہی اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. مشکل نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں. کسی بھی چیز میں یہ ذہن میں نہیں آنے دینا کہ یہ کام ایک مصیبت اللہ نازل کر دی ہے، کیا حکم نازل کر دیا، اس طرح نہیں. یہ سوچ بالکل نہیں آنے دینا. کوئی اور بھی کہ اس کو آپ یہ آیت حدیث بتائیں کہ دین آسان ہے، یہ لفظ زبان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے کہ دین تو بہت مشکل ہے، دین مصیبت ہے. یہ بات ہرگز ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے عمل میں کوتاہی پھر معاف انشاءاللہ ہو جائے گی. کوشش پوری کرنی ہے عمل صحیح ہو، لیکن عمل میں کوتاہی کم تر بات ہے بنسبت عقیدے میں خرابی کے کہ بندہ دین کو مصیبت سمجھنے لگے، اس میں مشکل سمجھنے لگے. تو دین کی آسانیاں وہ ہیں جو کہ اللہ رسول نے بیان کر دی، سیلف میڈ ہر کسی کی کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ اب ابراہیم کی ملت. اس میں ایک فعل محذوف ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے. ملت ابیکم اس سے پہلے اتبعوا، کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. تو یہ ایسے ہی ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے. مثلا کون آیا، آپ کہتے ہیں کہ بلال آیا، یعنی بلال، پھر آپ بلال کہتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ بلال آیا ہے، پورا جملہ نہیں ذکر کیا ہوتا، سمجھ آ رہا ہوتا. تو یہاں پہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. یہاں پر پیروی کرو یہ فعل جو ہے یہ مقدر ہے، محذوف ہے. اچھا، اس میں ابیکم کس کو خطاب ہے؟ یا تو عرب کو خطاب ہے کہ ان کے باپ تھا وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، اور یا پھر دوسری جو اس میں توجیہ ہو سکتی ہے مفسرین نے بیان کی کہ ساری امت کو خطاب ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں. حضرت محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نبی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، یعنی سب نبی ان کی شریعت سے منسوخ ہو گئے. اب محمد کریم علیہ السلام انہی کی شریعت باقی ہے. تو جتنے ان کے آنے کے بعد انسان نے سب کے نبی وہی ہیں. کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، یعنی انسان ان کو نبی تسلیم کرے نہ کرے، ان کی بات ماننا، لیکن جو نبی علیہ السلام تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے تو نبی وہی ہیں. اللہ نے انہی کو سب لوگوں کا نبی بنایا. تو جن کو ہمارا نبی بنایا گیا ان کی نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ ان نبی کے جو باپ ہیں ابیکم ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام انہی کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے آگے نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نسبت سے اس کا جو خطاب ہے وہ ابیکم سارے مسلمانوں کو بھی یعنی ہو سکتے. یہیں پر ہی بات روکتے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے. ہم جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے ذہن میں محفوظ فرما دے.
جو اس میں غلطی تھی اس کو معاف فرما دے، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل خانہ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیاں، ہمارے جو یعنی بلائیں ہیں، بیماریاں ہمارے سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے والا بنا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ اس میں برحق بات تھی، جو صحیح بات کی گئی، سنی گئی، اے اللہ ہمارے ذہن میں اس کو محفوظ کر دے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما، اس کو قبول فرما، آخری دم تک ہمیں جو قرآن و حدیث کی مجلسیں ہیں، محفل ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔